السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا نہایت عبرتناک واقعہ بیان فرمایا کہ شیطان کس طرح انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، آہستہ آہستہ اسے پھنساتا ہے اور پھر ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے تاکہ ہم نفس اور شیطان کے پوشیدہ ہتھیاروں سے خبردار رہیں اور خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت عبادت گزار اور زاہد شخص تھا جو دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی عبادت دور دور تک مشہور تھی، لوگ اس کے پاس دعا کروانے اور پانی پر دم کروانے آتے تھے۔ اس طرح عوام میں اس کا بڑا مقام اور احترام تھا۔ ایک دن دو بھائی اس کے پاس آئے۔ ان کی ایک کنواری بہن تھی اور کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ انہیں کسی ضروری سفر پر جانا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس نیک شخص سے زیادہ قابل اعتماد کون ہو سکتا ہے۔ پہلے تو عابد نے انکار کیا، مگر ان کے اصرار پر اس نے اجازت دے دی کہ لڑکی کو خانقاہ کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا جائے اور وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ بھائی اپنی بہن کو چھوڑ کر چلے گئے۔ شروع میں عابد کھانا دروازے کے باہر رکھ دیتا اور لڑکی اندر سے لے لیتی، لیکن پھر شیطان نے پہلا وسوسہ ڈالا کہ خود جا کر کھانا دینا زیادہ مناسب ہے۔ عابد نے یہ بات مان لی۔ پھر شیطان نے دوسرا خیال ڈالا کہ صرف کھانا دینا کافی نہیں، سلام اور خیریت بھی پوچھنی چاہیے۔ عابد نے یہ بھی شروع کر دیا۔ چند دن بعد شیطان نے کہا کہ باہر سے بات کرنے کے بجائے اندر جا کر حال پوچھو۔ عابد اندر جانے لگا۔ پھر شیطان نے اسے مزید آگے بڑھایا کہ کچھ دیر بیٹھنا بھی چاہیے۔ اب وہ عابد کچھ وقت اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ شیطان نے دونوں کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ ایک چھوٹا سا وسوسہ انسان کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ جب گناہ ہوا تو عابد کو اپنی عزت کی فکر ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ کسی کو نہ بتانا۔ پھر اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ بدنامی کے خوف سے اس عابد نے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر اسے خوف ہوا کہ عورت راز کھول دے گی، تو شیطان نے اسے مزید بہکایا اور اس نے عورت کو بھی قتل کر دیا اور دونوں کو دفن کر دیا۔ جب بھائی واپس آئے تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ تمہاری بہن فوت ہو گئی ہے۔ انہوں نے یقین کر لیا، لیکن شیطان نے یہ بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ اس نے خواب میں آ کر بھائیوں کو بتایا کہ ان کی بہن کو قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے قبر کھود کر دیکھا تو حقیقت سامنے آ گئی کہ بہن اور اس کا بچہ دونوں قتل کیے گئے تھے۔ انہوں نے عابد کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پھر اسے شہر بھر میں ذلیل و رسوا کیا گیا۔ جس کی عبادت مشہور تھی، آج اس کی رسوائی ہر زبان پر تھی۔ اس کی عبادت بھی برباد ہوئی اور عزت بھی خاک میں مل گئی۔ یہ ہے شیطان کی چال۔ شیطان کبھی شروع میں بڑے گناہ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے خیالات سے آغاز کرتا ہے اور انسان کو دھیرے دھیرے گناہ کی گہرائی میں لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آج ہم اچھے واقعات کم اور گناہوں والی چیزیں زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے آگے شیئر ضرور کریں۔